السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 4، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، صفحہ نمبر 19 اور 20۔ قفال شاشی کا نام سن کر عائشہ چونکی، رونا دھونا بھول کر پوچھا، امی جان یہ قفال شاشی کون تھے؟ امی جان نے بتایا، بیٹا قفال شاشی پہلے زمانے میں ایک مشہور ماہر لوہار تھے۔ ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کے فن کی قدر کرتا تھا۔ قفال شاشی کو اپنے فن پر بہت ناز تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے۔ آج تک قفال شاشی کو اتنا احترام نصیب نہ ہوا تھا۔ اس شخص کا احترام دیکھ کر قفال شاشی کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہے۔ قفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے اور اس آدمی کی طرح معزز بن جائے۔ قفال شاشی کی عمر زیادہ تھی، تاہم انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا۔ انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب قفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا، لیکن اس کام میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں مارے پھرنے لگے۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمت ہار چکے تھے، لیکن اس 1 سال میں انہیں غور و فکر کی عادت پڑ چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عادت ان کے کام آئی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی، جس پر مسلسل پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا۔ مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس گڑھے نے قفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا۔ انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہے۔ قفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے اور اس آدمی کی طرح معزز بن جائے۔ قفال شاشی کی عمر زیادہ تھی، تاہم انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا۔ انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب قفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا، لیکن اس کام میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں مارے پھرنے لگے۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمت ہار چکے تھے، لیکن اس 1 سال میں انہیں غور و فکر کی عادت پڑ چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عادت ان کے کام آئی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی، جس پر مسلسل پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا۔ مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس گڑھے نے قفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا۔ اس خیال نے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اب وہ قفال شاشی سے علامہ قفال شاشی بن چکے تھے۔ پورے ملک میں علم و ادب کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ہر جگہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ عائشہ بیٹا، آپ نے دیکھا کہ قفال شاشی نے ناکام ہونے کے باوجود کس طرح محنت کو اپنا شعار بنایا اور دنیا میں اپنا نام کمایا۔ انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں سے بھی اناج اگا سکتا ہے۔
پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے، سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لے، کیونکہ تبھی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ کیا سمجھی؟ امی جان نے پیار سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ امی جان، آپ نے اتنی امید افزا باتیں کیں۔ میں اب اللہ پر بھروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں سالانہ امتحانات میں ضرور اول آؤں گی، انشاءاللہ، امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے عائشہ نے مسلسل محنت کرنے کا عہد کر لیا۔ اس نے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ جس دن سالانہ جلسہ تقسیم انعامات تھا، اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین، اطمینان اور تسلی کے رنگ نمایاں تھے۔ اب کے نتیجہ اس کی توقع کے مطابق تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ جماعت ششم کے تمام فریقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کیے تھے۔ سچ ہے، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ۔ نمبر 1 پر لفظ ہے بنجر، جس کے معنی ہیں وہ زمین جس پر کچھ نہ اگے، مطلب ایسی زمین جہاں کھیتی باڑی، پھول نہ اگ سکے، ایسی زمین کو ہم کہتے ہیں بنجر۔ نمبر 2 پر لفظ ہے استقبال، مطلب خوش آمدید کہنا، کسی کو خوش آمدید کرنا۔ جیسے ہمارے گھر پر مہمان آتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں انہیں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر لفظ ہے جہد، جہد کہتے ہیں کوشش، سعی، دوڑ دھوپ، مطلب بہت زیادہ جد و جہد کرنا، بہت زیادہ کوششیں کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے رائگاں، رائگاں کہتے ہیں بیکار، ضائع، مطلب ایسا کام جو ہم کر رہے ہوں اور وہ ضائع جائے، ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں رائگاں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر لفظ ہے گڑھا، گڑھا کہتے ہیں سوراخ کو، شغاف، اس مطلب جس طرح سبق کے اندر بتایا گیا تھا کہ جب پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا اس سے پتھر میں گڑھا ہو گیا تھا، مطلب ایک کھڈا سا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر لفظ ہے شعار، شعار کہتے ہیں عادت، طریقہ، مطلب میں اپنا کو ایک شعار بنا لوں، مطلب عادت بنا لوں، اپنا طریقہ بنا لوں۔ اس کے بعد لفظ ہے مشغول، مشغول کہتے ہیں مصروف کو، دقت کہتے ہیں مشکل کو، تغوّدو کہتے ہیں کوشش کو۔ جیسے امتحانات میں میں نے اول نمبر لانے کے لیے تغوّدو کی، مطلب کوشش کی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ امید ہے آپ نے سبق کا بقیہ حصہ اور الفاظ معنوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔